فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلی العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. جناب صدر محترم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور جناب حافظ عبدالرحیم صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام اور معزز سامعین محترم، میں یہاں پر حافظ عبدالرحیم صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں اور مجھے مختصر لیکن پر اثر ایک عنوان دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں کی نظر میں. تو آپ توجہ سے سنتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ہم سب کا وقت فائدہ ہوگا. دیکھیں میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ قلم کی، جس میں اللہ رب العزت قسم کھا کر کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرما رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے قلم اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے محبوباً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوباً ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز کیا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت اس آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کا عالم کیا تھا. حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق یہ پورے قرآن کریم ایک کتاب ہے. میرے دوستو، آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہیں من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ آپ نے تمام مکہ کے ظالمین اور کفار کو معافی کا اعلان دیا تھا اور اذهبوا وانتم الطلقاء کہہ کر جو آپ کے جانی دشمن تھے ان سب کے لیے آپ نے معافی کا اعلان کیا تھا. آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ آپ نے تمام دشمنان اسلام کو معاف کر دیا تھا. لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ طاقت کے زور پر پھیلا ہے، اسلام جو ہے یہ اقتدار کا سلطنت کے زور پر پھیلا ہے. نہیں میرے دوستو، یہ جہاد تو بعد مدینے میں فرض ہوا تھا، مکہ میں یہ فرض نہیں ہوا تھا. مکہ میں آپ نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کا پھیلاؤ اپنے اخلاق کے ذریعے سے کیا تھا، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے کیا تھا. اس لیے قرآن کریم اخلاق کی قسم کھا کر آپ کے اخلاق کی گواہی اور شہادت دیتا ہے. آپ کو ایک واقعہ بطور نمونے کے پیش کر کر بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا. ایک یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ رکھنا، ایک یہودی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا جی ہاں، ہم آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا اے محمد میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، مجھے پانی پینے کے لیے دیجیے، مجھے بسترگاہ آرام کے لیے دیجیے. تو حضور نے فرمایا جی ہاں، آپ کے لیے کھانا بھی حاضر ہے، آپ کے لیے پانی بھی حاضر ہے، آپ کے
آرام کے لیے بستر بھی حاضر ہے. حضور نے اسے کھانا بھی کھلایا, حضور نے اسے پانی بھی پلایا, اور آرام کے لیے اس نے بستر کی التجا کی, حضور نے اسے وہ بھی عطا فرما دیا. میرے دوستو, وہ پھر رات میں جب رات ہوئی وہ سو گیا, آرام کرنے کے لیے بستر پر پہنچا, وہ سو گیا. اور حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ آخر شب میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور جا کر کے اپنے حجرہ مبارکہ میں دیکھا کہ میرے مہمان کا کیا عالم ہے. تو پھر دیکھا کہ بستر پر تو کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی جو آپ کے پاس مہمان بننے کے لیے آیا تھا, وہ آپ کے اخلاق کو آزمانا چاہتا تھا. اس نے تورات میں پڑھ چکا تھا, انجیل میں پڑھ چکا تھا کہ آخر میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کے اخلاق کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا خدا ان کے اخلاق کی قسم کھا کر ان کی اخلاق کی شہادت دے گا کہ جس کے اخلاق کا عالم یہ ہوگا کہ مکہ کے جانے دشمن اس کے سامنے جب حاضر ہو گئے تو اس ہوا و انتمت کو لگا ہو کر ان کے لیے معافی کا اعلان فرمائے گا. جس کے اخلاق کا عالم یہ ہوگا کہ جو آپ کا قاتل ہوگا آپ اس کے لیے بھی معافی کا اعلان فرمائیں گے. میرے دوستو, اس یہودی نے سوچا کہ ہم اس کو آزما کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ تمام صفات جو تورات میں انجیل میں بیان ہوئی اس نبی آخر الزمان میں موجود ہے یا نہیں ہے. اس نے آزمانا چاہا, مہمان بن کر کے اس نے کھانے کی التجا کی, اس نے پینے کی التجا کی. نبی نے اس کی ساری خواہشات کو مکمل کیا. اس کے بعد اس نے پھر سوچا کہ اب میں اس بستر پر نجاست کر دیتا ہوں, غلاظت کر دیتا ہوں, اس میں دور و دراز کر دیتا ہوں, پیشاب پاخانہ کر کر کے آزماتا ہوں. میرے دوستو, اس کے پاس ایک تلوار تھی, اس نے رات میں لٹکا دیا اور بستر پر اس نے دور و دراز یعنی پیشاب پاخانہ کر دیا اور ڈر کے مارے وہاں سے نکل گیا. پھر حضور پاک علیہ السلام اس بستر پر تشریف لائے. دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ایک بو محسوس ہو رہی ہے, میرا مہمان کہاں چلا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا وہ بستر تھا جس پر وحی نازل ہوا کرتے تھے, وہ نبی کا بستر ہوتا جس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے, حضور سے کلام فرماتے تھے. نبی کا وہ بستر تھا جس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی. ایسے پاک بستر پر اس یہودی نے پیشاب کیا, توجہ رکھنا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اس بستر پر نجاست کی ہوئی ہے, اس بستر پر پیشاب پاخانہ کیا ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس بستر کو صاف کیا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, اے عائشہ میرے سامنے پانی حاضر کر دیجئے. پانی حاضر کر دیا گیا اور اپنے پیارے ہاتھ مبارک سے آپ نے اس بستر کو صاف کیا. پھر اس کی کچھ دیر کے بعد اس یہودی نے تلوار لٹکایا ہوا تھا, وہ بھول گیا تھا کہ تلوار کہاں چلی گئی. تلوار لینے کے لیے واپس آیا, وہ دیکھتا کیا ہے کہ اپنے نبی پیارے ہاتھ مبارک سے میری غلاظت کو, میری نجاست کو, میرے بولے براز کو, میرے پیشاب اور پاخانے کو, میری گندگی کو صاف شفاف کر رہے ہیں, صاف اور شفاف کر رہے ہیں, اس کی صفائی کر رہے ہیں. صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے, عثمان و علی معاویہ یہ تمام حضرات کرام موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس بستر کو صاف کیا. اس یہودی نے دیکھا, اے نبی آخر الزمان مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی, میں تو آپ کو آزمانا چاہتا ہوں. یہ تمام صفات میں نے تورات میں پڑھی تھی, یہ تمام آپ کی صفات میں نے انجیل میں پڑھی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. وہ اخلاق کے اتنے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوگا کہ اپنے قاتلوں کو بھی معاف فرما دے گا. اخلاق کے اتنے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوگا جو اس نبی پر ظلم کرے گا اس کے وہ ظلم و ستم کو بھی معاف کر دے گا. اخلاق کے اتنے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہوگا کہ خدا خود قرآن کریم میں ان کے اخلاق کی شہادت اور ان کے اخلاق کی گواہی دے گے. تو پھر اے نبی آخر الزمان میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجیے. میرے دوستو, یہ تھے نبی کے اخلاق. آپ نے یہودی کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا. پھر اے دوستو ایک بات یاد رکھو, اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, اسلام جو ہے اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. اس لیے عام تمام حضرات یہ دیکھ کر دل سے عہد اور پیمان کر لے
کہ انشاءاللہ ہم بھی نبی کی ان تمام صفات کو اپنے اندر لائیں گے اور اسلام کو اخلاق کے بلبوتے پر پوری دنیا میں عام کریں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.